میں بجلی دے رہے ہیں ہم لوگ, لیکن اس کے لیے بلینز آف روپیز کا انفراسٹرکچر, ادھر پانی پہنچانا, ادھر سڑکیں کشادہ کرنا, سارا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے یہ ساری چیزیں کر کے دی, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ویژن ہماری لیڈرشپ کا تھا اور ہے وہ ہمیشہ پاکستان کی رہا ہے. ابھی سی پیک کے 10 سال سب منا رہے ہیں. سی پیک کا خالق, سی پیک کا آرکیٹیکٹ محترم آصف علی زرداری صاحب ہیں. آج ہم ویلکم کرتے ہیں کہ چائنیز ہائی پاور ڈیلیگیشن اس وقت پاکستان وزٹ کر رہا ہے, اور اس کے 10 سال کمپلیٹ میں پورے پاکستان کو, ہر پاکستانی کو مبارک ہو. لیکن مجھے فخر کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ویژن, یہ آئیڈیا کہ پاکستان کو جوڑا جائے اقتصادی راہداری کے لیے, لوگوں کے امپلائمنٹ کے لیے, یہ میرے لیڈر محترم آصف علی زرداری صاحب کا ویژن ہے. تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں الحمدللہ آج ہم جس راہ پہ بھی جا رہے ہیں, آج اگر ہم بات کریں کہ ایگریکلچر سیکٹر میں بوسٹ ہو, بہت اچھی بات ہے. ہمارے ملک کی اکانومی جو ہے وہ بیس ایگریکلچر اس پہ کرتی ہے, لیکن ہم نے آج تک ایگریکلچر میں اتنا شاید کام نہ کر سکے. لیکن پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے یا پیپلز پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ بھی جب بھی رہی ہے, تب بھی انہوں نے ہمیشہ ایگریکلچر سیکٹر کو جان دیا ہے. مجھے یاد ہے جب 2008 سے پہلے جب پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی, ہم گندم امپورٹ کرتے تھے. جب محترم آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے تو ہم نے گندم ایکسپورٹ کرنا شروع کی, پہلی دفعہ کہ وافر مقدار میں گندم ہوتی رہی اور ہم گندم ایکسپورٹ کر رہے تھے, کیونکہ محترم آصف علی زرداری صاحب کا یہ ویژن تھا کہ کبھی خدا نہ خواستہ قدرتی آفتوں کی وجہ سے فوڈ شارٹیج نہ ہو. ابھی جو سیلاب آئے, سیلاب میں بہت زیادہ نقصان ہوا, سب کا نقصان ہوا, لیکن وہی لیڈرشپ کا ویژن تھا کہ جی کیونکہ گندم کی قیمت میں اتنا زیادہ پروفٹ نہیں ہوتا تو لوگ شاید نہ اگائیں. جو 2200 روپے کی سپورٹ پرائز ہے وہ 4000 روپے کی گئی. وہ اس لیے 4000 روپے کی گئی کہ لوگ جو ہیں وہ گندم, لوگوں کو انکریج کریں کہ گندم لگائیں, فوڈ شارٹیج خدا نہ خواستہ نہ ہو. پھر جو ہم باقی باہر سے امپورٹ کرے تھے جو 10,500 روپے کی گندم, تو ہمیں اپنا پیسہ باہر بھیجیں ملک کا اور 10,500 روپے میں گندم خریدیں. اس سے بہتر تھا کہ ہم اپنے ملک میں اپنے کسان کو وہ فائدہ دیں اور 4,000 روپے کی گندم خریدیں. تو یہ سارے ویژن پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے رہے ہیں جو اس ملک میں ہمیشہ کام آتے رہے ہیں. اسی طریقے سے میرے قائد محترم شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایٹمی ملک بنایا اس ملک کو, جو اس ملک کے لیے آج بھی سب سے بڑی سروائیول ہے. اسی طریقے سے اس ملک کو آئین دیا. تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمیشہ پاکستان کو بہتر سے بہتر سولوشن دیے, بہتر سے بہتر کانسیپٹ دیے جس سے پاکستان کو فائدہ پہنچا ہے. اور انشاءاللہ آئندہ بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن پہ چلتے ہوئے, محترم آصف علی زرداری صاحب کے ویژن پہ چلتے ہوئے پاکستان آگے ترقی کرے گا. کیونکہ جب بھی پیپلز پارٹی کو موقع ملا ہے اقتدار کا یا پیپلز پارٹی پاور میں آئی ہے, تو پیپلز پارٹی نے وہ مثالی اقدامات کیے ہیں جس سے ملک کو کے لوگوں کی بہتری ہوئی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کروں گا کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ جتنا بھی ریلیف لوگوں کو پہنچایا ہے اس سے زیادہ بھی پہنچائیں. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام میں رہ کر عوام کی خدمت کی ہے, اور آئندہ بھی پیپلز پارٹی کی یہی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوام کے ہر اس طبقے کی ہم کوشش کر سکیں جو واقعی میں مستحق ہیں کہ حکومت کے کوئی اس طرح کے اقدامات ہوں کہ ہر اس کلاس کے, ہر اس طبقے کو وہ ڈائریکٹلی اس کو فائدہ پہنچ سکے. اکرم صاحب سر یہ بتا دیں کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت پر یہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ یہ جو وفاقی حکومت ہے عوام کے بجائے اسٹیبلشمنٹ اور آئی ایم ایف کی پابند ہے, اور ایک اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کالے قوانین بنائے جا رہے ہیں, اور آئی ایم ایف کے کہنے پر جو ہے نا وہ مہنگائی کا بوجھ جو ہے نا ہم پر ڈالا جا رہا ہے. آج پھر جو ہے نا وہ پیٹرول پمپ گرا دیا, اس سے پہلے جو ہے نا بجلی کی قیمتیں بڑھائی گئی. تو کس طرح پاکستان پیپلز پارٹی سروائیو کرے گی ان حالات میں آگے چل کر؟ دیکھیے آپ کی بات جواب دیتا چلوں. جہاں تک آئی ایم ایف سے آپ نے بات کی, آئی ایم ایف جو ہے وہ معاہدہ کرنا ان سے ایک مجبوری تھی, اور مجبوری یہ تھی کہ آپ سے اس سے پہلے 3.5 سال جو شخص اس ملک پہ تھوپا گیا, نااہل ترین شخص جو جعلی مینڈیٹ کے ساتھ اس ملک میں
کام کر رہا تھا اس شخص نے اس ملک کو اور جس تباہی کے دورہ پہ کے کھڑا کیا ہمارے ملک کی اکانومی کو, اور اس شخص کی وجہ سے جو اس نے آئی ایم ایف سے وعدہ خلافیاں کی, جو کمٹمنٹ انٹرنیشنل کمٹمنٹ یہ نہیں ہوتی کہ میری اور کسی آپ کی میں کسی دوست کی میری کمٹمنٹ ہو جائے پھر میں مکر گیا. انٹرنیشنل کمٹمنٹس بڑے ہائیسٹ لیول پہ ہوتی ہیں. تو اس کی رسوائی کی وجہ سے ملک کی معیشت پہ دباؤ آیا, اور انٹرنیشنل اسٹیشن بھی اس کا ایک ریزن ہے. جہاں تک آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی, یہ بھی ایک فیشن بن گیا کہ ہر چیز میں اسٹیبلشمنٹ کا ہم نام استعمال کر لیں. کیا اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کی نہیں ہے؟ کیا وہ ہمارا حصہ نہیں ہے؟ ہمیں کیوں ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی یار کہیں پہ بھی ہر الزام تراشیوں کے لیے ہم چوز کریں؟ یہی اس کا نائل شخص کا, پی ٹی آئی کے چیئرمین کا یہی ہمیشہ رہا ہے کہ ہر چیز میں اپنی کوتاہیوں کو, اپنی نااہلیوں کو اس اسٹیبلشمنٹ پہ تھوپنے کی کوشش کی. کیا کیا اس نے؟ 3.5 سال میں کچھ ڈیلیور نہیں کیا. اپنے اتحادیوں کو, اپنے ممبرز کو وہ راضی نہیں کر سکا. اس کے بعد نمبرز کم تھے. پاکستان کا پہلا وزیر اعظم جو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے جس کو دھکے دے کے گھر بھیجا گیا ہے, تو ایک شخص وہ گیا, اس نے کیا کیا؟ پوری کوشش کی کہ اس نے کس طریقے سے میں اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا دوں اور ہر چیز کا الزام آرام سے لگا دوں. تو یہ سارے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی یہ الزامات ہیں یہ بے بنیاد ہیں, من گھڑت ہیں. پارلیمنٹ جو ہے جو بھی قانون سازی کرتا ہے وہ سوچ سمجھ کے قانون سازی کرتا ہے, اور اس میں کسی کا مدخل اس طرح کا نہیں ہوتا. اپنا نزلہ یا اپنا بوجھ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ لوگ ناپ جائیں. ان کے بعد آپ کا ان کے بعد اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی پاکستان کے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں جو مہنگائی مارچ پر نکلی تھی. اب یہ اتنا بڑا بوجھ 20 روپے کا ایک ساتھ اضافہ, تو وہ پیپلز پارٹی کب نظر آئے گی دوبارہ؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کام کیا ہے. پیپلز پارٹی نے مہنگائی کے خلاف آواز بلند کی ہے, یس کیا, پہلے بھی کیا, آئندہ بھی کرتی رہے گی. لیکن جب مہنگائی کے اس طرح کے طوفان ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی نے کوشش کی ہے لوگوں کو آلٹرنیٹ طریقے سے فائدہ پہنچایا جائے. آپ دیکھیں کہ رمضان میں بھی پیپلز پارٹی نے آدھی قیمت میں آٹا جو ہے لوگوں کو دیا ہے. آپ دیکھیں کہ اس مہنگائی کے عالم میں جب مہنگائی کا طوفان اس ملک میں گرا ہوا ہے, اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جو ہے وہ لوگوں کو مفت میں گھر بنا کے دے رہی ہے, فری آف کاسٹ. 3 لاکھ روپے 21 لاکھ خاندانوں کو 3 لاکھ روپے دیے جائیں. آپ کیلکولیٹر کریں, شاید آپ کیلکولیٹر میں وہ زیروز مٹ جائیں گے. اسی مہنگائی کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت مفت میں لوگوں کا علاج کر رہی ہے. اسی مہنگائی کے دور میں لوگوں کے اسٹنٹس مفت میں لگ رہے ہیں, ICVD مفت میں علاج کر رہی ہے. آپ کے کینسر کے علاج مفت میں ہو رہے ہیں جو کہ امریکہ میں $60,000 کو رہے ہیں. یہی ریلیف ہے جو پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ ہر سیکٹر میں دے رہی ہے. اسی مہنگائی کے دور میں جب آپ مجھے بول رہے ہیں کہ پیٹرول آج 20 روپے کا ہو گیا, تو میں ایز اے ٹرانسپورٹ منسٹر کہہ رہا ہوں کہ جی چاہے 20 روپے پیٹرول کا ریٹ بڑھ چکا ہو, بسوں میں سفر لوگ 50 روپے میں ہی کریں گے. یہی پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ ہے جو کہ ہر مشکل حالات میں, ملک کی اکانومی کی برے حالات میں بھی اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہے, اور اپنے عوام کو ریلیف دینے کے لیے آؤٹ آف دی وے حکومت ہماری جا رہی ہے. جب 60 روپے آٹا 60 روپے کلو تھا, شکر بھی 60-65 روپے کلو تھی, تو آپ کے ساتھ ہم لانگ مارچ میں اسلام آباد گئے تھے. آج آٹا 200 روپے کلو ہے, شکر 150-200 روپے کلو کے قریب پہنچنے والی ہے, اور بجلی کا یونٹ بھی 50 روپے ہو گیا. آپ کے ساتھ آپ کہاں جانا ہے؟ آپ نے ابھی میرے ساتھ چلنا ہے بنی گالا میں, اور بنی گالا میں وہ جو شخص جو کہ آج کے زمان ٹاؤن میں جا چکا ہے, آپ اور میں ساتھ چلیں گے بنی گالا اور زمان ٹاؤن. اس شخص کو نکالیں, اس سے سوال پوچھیں کہ بھائی تو نے اس ملک کے ساتھ 3.5 سال ایسا کیا کیا, اس ملک نے تجھے عزت دی, اس ملک نے تجھے نام دیا, تیرے پاس مینڈیٹ نہ ہونے کے باوجود تجھے پاکستان کی سب سے بڑی کرسی پہ بٹھایا گیا کیونکہ تو لاڈلا تھا, اور تو نے 3.5 سال میں اس ملک کے ساتھ وہ اشر کیا ہے کہ آج آٹا 60 سے لے کے 180 روپے کلو ہو گیا. آپ ایک نہیں 2 سوال کریں. صرف ایک سوال ہے میرا. کارونجھر کا ایشو ہے, ایک بار نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے, پھر وہ مسترد ہوتا ہے, پھر دوسرا جاری ہوتا ہے, پھر وہ مسترد ہوتا ہے, پھر تیسرا جاری ہوتا ہے. کیا تماشا ہے؟ مطلب حکومتیں ایسی چلتی ہیں کہ ایک بار آپ نوٹیفیکیشن جاری رکھیں, پھر اس کو کینسل کریں, کہہ دیں کینسل کر دیں, پھر دوسرا اشتہار چلوا دیں, پھر کینسل کر دیں, پھر تیسرا چلوا دیں. کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے جی, جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ نے اس ٹینڈر کو کینسل کر دیا ہے, اس نوٹیفیکیشن کو کینسل کر دیا ہے. کارونجھر جبل پہ کسی قسم کی جو ہے وہ اس کی افادیت کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا, نہ ہی کارونجھر جبل کو ڈسٹرب کیا جائے گا.
हाँ, कुछ लोगों की अभी सियासत की दुकानें खुलेंगी अभी ना, जो लोग कुछ लोग जो हमारे हैं दोस्त यार साथी, वो निकलेंगे कि इलेक्शन करीब आ रहा है, वो भी सबको मौका चाहिए कि भाई क्या करें। अब हेल्थ पे बात कर नहीं सकते सिंध हुकूमत के खिलाफ, ट्रांसपोर्ट पे बात कर नहीं सकते, बाकी सेक्टर पे बात कर नहीं सकते। सलाम मुतासिर को घर, ये लोग 21 लाख खानदानों को घर बना के दे रहे हैं, इन पे हम बात नहीं कर सकते। अब क्या करें, अब कोई और इश्यूज क्रिएट करें। जो कुछ वो पॉलिटिकल पार्टीज जो हमेशा से जिनको रुसवाई हासिल हुई है क्योंकि उनकी बैड परफॉर्मेंस की वजह से, अवाम से डिस्कनेक्शन की वजह से, अवाम की कभी अनुशासन नहीं कि अब एक वो जागेंगी पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ वो उनका गठजोड़ बनेगा, कुछ हमारे और दोस्त भी उसमें मिलकर जो है वो करेंगे। कल भी मुझे पता चला कि जी किसी ने कोशिश की कि सियासत चमका इसी कारून के इशू पर, लेकिन ये मैं बता दूं कि कोई इंशाल्लाह ताला पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हमेशा उसकी प्रायोरिटी एक ही रहेगी कि अवाम के को रिलीफ देना, अवाम की जायज चीजों की हिफाजत करना, अवाम के लिए जितना भी रिलीफ है वो पहुंचाना। अच्छा ये बताइए, मजदूर किसान जो है उन्होंने, अच्छा आपने जितने भी जुल्फिकार अली भुट्टो के काम गिनवाए, उन्होंने मुफस्सल हस्से में ये काम किए, लेकिन 15 साल से आपकी मौजूदा हुकूमत ने सिवाय मंजूर कानूनकार का मलक रियाज और सिस्टम के नाम पर एक निजाम मुतारफ करा है। तो ये 15 साल में क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत यही दे सकी है? उसके साथ साथ आपकी काबिले के ग्रुपर मंजूर हसन ने रौला बार देखा है, शायद पीपल्स पार्टी की रौला बाबू ने इंतखाबात उसको होते हुए नजर नहीं आ रहा है। इंतखाबात नहीं हुए तो पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? देखिए जी, मंजूर हसन साहब के ख्वाब पे तो मैं तबसरा नहीं करूंगा। जहां तक आपने बात की, अब मुझे नहीं पता, खैर तबसरा हर एक ख्वाब कोई भी आ सकता है, हो सकता मैंने कोई और ख्वाब देखा हो। अच्छा, तो ख्वाबों पे मैं जिक्र नहीं करूंगा। जहां तक आपने बात की, मैं अभी बता चुका हूं मेरे भाई कि आज से 15 साल पहले सिंध में क्या पोजीशन थी, हेल्थ की सेक्टर की, सड़कों की क्या पोजीशन थी, ट्रांसपोर्ट की क्या पोजीशन थी, एनर्जी की क्या पोजीशन थी। आज पूरा मुल्क आपका जो है, आप तो मैं कह रहा हूं पूरे पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त जो बैकबोन वो सिंध सूबा बना हुआ है इस वक्त, और हमें फख्र है कि हमारे इस धरती से कोयला निकल रहा है जो पूरे पाकिस्तान को बिजली सस्ती फराहम कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अचीवमेंट्स हैं। हाँ, हमने ये जरूर किया है, पीपुल्स पार्टी काम करती है, गिनवाती कम इसलिए है कि कहते हैं भाई हम लोग जो भी करें आवाम के लिए करें, हम आवाम पे एहसान तो नहीं जता रहे हैं। वो कुछ हम जैसे बेवकूफ हर बार वो बात करते रहते हैं, लेकिन बात ये कि हमें पब्लिक के करते हैं ना, पब्लिक वोट किसको देती है? जो उनके पसाद खड़े दुख सुख में, सैलाब हुए, तूफान आए, बारिशें हुई, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में आप लोगों से सबको बोलता हूं, हल्फी आज मुझे बताएं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे, एमपी, एमएनए, पार्टी के लीडर, चीफ मिनिस्टर आपको सड़कों पर नजर आए कि लोगों को रिलीफ पहुंचाते हुए? मैं आप माइक आपके हवाले कर दूं, आप खुद नाम ले लें, कौन सी नजर आई? थोड़ा जोर से भाईजान, थोड़ा और जोर से भाई। हाँ तो बस, तो अगर आपको पीपुल्स पार्टी नजर आई है तो मेरे भाई, लोग तभी तो पीपुल्स पार्टी को लाइक करते हैं कि लोग कहते हैं कि हफीज साहब के पीपुल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो कि हर दुख सुख में अपने अवाम के साथ खड़ी होती है, जो कि अच्छे भली पार्टियां या बाकी लोगों की वो सोच ही नहीं होती कि यार वो किस तरह खड़ी होती है। और पीपुल्स पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ किया है, और जो भी किया मैं कहता हूं उससे ज्यादा भी पीपुल्स पार्टी हर बार करेगी। जब जब पीपुल्स पार्टी को मौके मिले हैं, पीपुल्स पार्टी ने सबसे बढ़ चढ़ के काम किया। जब इलेक्शन का माहौल बनने जा रहा है, हाँ, तो लाजमी आपके भी सपोर्टर हैं, इस तरह नवाज शरीफ साहब के भी सपोर्टर और वोटर हैं। हाँ। लोगों का ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को वतन में होना चाहिए, मैदान में होना चाहिए, आपके शाना बशाना होना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाकर इलेक्शन में आपके साथ रहना चाहिए। क्या नवाज शरीफ को वतन आना चाहिए? दूसरा छोटा सवाल कि 2 महीने से इमरान खान टीवी पे नहीं आ रहा, मगर 2 महीने से लगातार आप उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या उसको मशहूर नहीं कर रहे? यार तो मैं तो नाम भी नहीं ले रहा उसका, वो भी अब कुदरती। अब जगह अगर आप मुझसे पूछोगे कि यार IMF से डील क्यों करनी पड़ी, तो मुझे मजबूरी तौर पर पीटीआई के चेयरमैन का नाम लेना पड़ेगा, तो उसकी नाअहलियां क्या है। अगर आप मुझे मजबूर करोगे कि मुल्क की महंगाई के हालात पूछने के लिए, तो मैं बताऊंगा कि भाई ये नाअहली किसकी थी जिसने 3.5 साल किन लोगों को बेवकूफ बनाया और मसनूई तौर पर जो है वो कोशिशें की कि जो कि नॉन सस्टेनेबल आइडियाज थे। अगर नाअहली की बात होगी तो जरूर मुझे उसी शख्स का पीटीआई के चेयरमैन का नाम लेना पड़ेगा, ये मेरे लिए मजबूरी है। अब आगे दूसरा आपको सवाल था नवाज शरीफ साहब।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूं कवल जतोई। आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज की बात। हम हैं अवाम के हर राज के हमराज। जराइम की वाक़यात, हालात हाज़िरा, ख़वातीन और बच्चों के मसाइल के साथ, सियासी, समाजी, इल्मी और अदबी सरगर्मियों के साथ। नाज़रीन, हम मिलेंगे हमराज न्यूज़ पर।